اگر آج آپ کے گھر میں، رشتے میں یا کاروبار میں ناراضی ہے تو یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ تعلق توڑنا آسان ہے مگر ٹوٹے دلوں کو جوڑنا اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں کا کام ہے۔ دو بھائی 40 سال سے آپس میں محبت اور اتفاق سے رہ رہے تھے۔ ان کا ایک وسیع فارم تھا جس میں ان کے گھر آمنے سامنے بنے ہوئے تھے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور ان کی اولادوں میں بھی پیار اور محبت کی مثالیں دی جاتی، مگر ایک دن معمولی بات پر اختلاف ایسا بڑھا کہ نوبت گالی گلوچ تک جا پہنچی۔ غصے میں چھوٹے بھائی نے دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی کھائی کھدوا کر اس میں قریبی نہر کا پانی چھوڑ دیا تاکہ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اگلے دن بڑے بھائی نے ایک مستری کو اپنے گھر بلایا۔ اس نے کہا، سامنے والا فارم ہاؤس میرے بھائی کا ہے، کل اس نے میرے اور اپنے گھر کے درمیان کھائی کھدوا کر پانی چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں اتنی اونچی دیوار بناؤ کہ میں نہ اس کی شکل دیکھ سکوں اور نہ ہی اس کا گھر، اور یہ کام جتنا جلدی ہو سکے مکمل کر دو۔ اجرت تمہاری مرضی کے مطابق دوں گا۔ مستری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پہلے وہ جگہ دکھا دیجئے جہاں سے دیوار شروع کرنی ہے تاکہ پیمائش کے مطابق سامان ساتھ والے قصبے سے لے آئیں۔ موقع دیکھنے کے بعد وہ بڑے بھائی کو ساتھ لے کر قریبی قصبے میں گیا۔ چند کاریگروں کے ساتھ وہ سارا سامان لے آیا۔ اس نے کہا، اب آپ آرام کریں، یہ کام ہم پر چھوڑ دیجئے، ہم یہ کام رات کو ہی مکمل کر دیں گے۔ مستری اور اس کے کاریگر ساری رات کام کرتے رہے۔ صبح جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی اور دیوار دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو سامنے منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں اونچی دیوار تو کیا، 1 انچ دیوار بھی نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک شاندار پل بنا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے پل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دوسری جانب چھوٹا بھائی کھڑا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ دونوں چند لمحے خاموشی سے کھائی اور اس پر بنے پل کو دیکھتے رہے۔ چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، میں نے باپ جیسے بھائی کا دل دکھایا مگر اس نے پھر بھی تعلق نہیں توڑا۔ بڑے بھائی کا دل بھی پگھل گیا۔ اس نے خود سے کہا، غلطی جس کی بھی تھی، مجھے یوں جذباتی ہو کر معاملہ بگاڑنا نہیں چاہیے تھا۔ دونوں بھائی آنکھوں میں آنسو لیے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ان کو دیکھ کر دونوں گھروں کے بیوی بچے بھی دوڑتے ہوئے آئے اور آپس میں گلے ملنے لگے۔ بڑا بھائی مستری کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر جانے ہی والا تھا کہ بڑا بھائی جلدی سے اس کے پاس گیا اور بولا، اپنی اجرت تو لیتے جاؤ۔ مستری مسکرا کر بولا، اس پل کی اجرت میں آپ سے نہیں لوں گا بلکہ اس سے لوں گا جس کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں میں صلح کرائے، اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر سے نوازے گا۔ یہ کہہ کر مستری نے اللہ حافظ کہا اور چلا گیا، مگر پیچھے ایک ایسا پل چھوڑ گیا جو زمین پر نہیں بلکہ 2 دلوں میں بنایا گیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہو تو دیوار نہیں بلکہ پل بنائیں، کیونکہ دیواریں اونچی ہوں گی تو رزق، رحمت اور محبت اندر داخل نہیں ہو سکیں گی، لیکن اگر پل ہوں گے تو دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اترے گی اور وہ محبت ہمیشہ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ یاد رکھیں، گھر ٹوٹنے میں لمحہ لگتا ہے مگر جوڑنے میں پوری زندگی لگ سکتی ہے۔ دشمنی کی آگ سب سے پہلے جلانے والے کو ہی جلاتی ہے۔ پل بنانا مشکل ضرور ہے لیکن دیوار اٹھانا بزدلوں کا کام ہے۔ تو انسان صلح کی نیت سے ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا آج ہی فیصلہ کریں کہ میں لوگوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے والا نہیں بنوں گا بلکہ میں وہ شخص بنوں گا جو ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کے لیے پل تعمیر کرتا ہے۔ یہی اصل نیکی ہے، یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل عبادت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے۔